وہ لائبریری میں کھڑی کوئی کتاب نکال رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ ہمنا نے ایک دم سے اپنی چادر کو ٹھیک کرتے ہوئے مڑ کے دیکھا تو سامنے فرزان کھڑا ہوا تھا، سینے پہ دونوں بازو باندھے۔ ارے حسینہ، تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے فرزان کی پرسنالٹی کو دیکھا تھا۔ وہ اس کی پرسنالٹی سے کافی زیادہ متاثر ہوئی تھی، لیکن وہ اس سے بالکل ایسی امید نہیں کر سکتی تھی کہ وہ بھی آوارہ لڑکوں کی طرح اسے کے پیچھے آ جائے گا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ فوراً سے اپنے دوپٹے کو سیٹ کرتے ہوئے بولی تو فرزان ایک ایک قدم چلتا بالکل اس کے مقابل آ کے کھڑا ہو گیا۔ ہمنا ڈرتی ہوئی پیچھے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے گرد دونوں بازو رکھتے ہوئے بولا، تمہیں نہیں پتہ چھٹی کا ٹائم ہو چکا ہے، سارے اسٹوڈنٹس جا چکے ہیں، اس وقت لائبریری میں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا تو وہ گھبرا گئی کہ کیا بکواس کر رہے ہیں، باہر سب تو ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، مذاق کر رہا ہوں، لیکن کچھ لمحے کے لیے صرف تم یہ محسوس کرو کہ ہم دونوں کے سوا یہاں پہ کوئی بھی نہیں۔ میں ایسا کیوں محسوس کروں؟ وہ گھبراتے ہوئے گویا ہوئی، کیونکہ تم مجھے بہت خوبصورت اور حسین لگ رہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا تو اگلے ہی لمحے اس نے زوردار تماچا فرزان کے منہ پہ رسید کیا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے پاس آنے کی؟ آپ کو ذرا شرم نہیں آتی؟ یہ اپنے پیسے کا اور اپنی امیری کا گھمنڈ کسی اور کو دکھانا۔ خبردار جو دوبارہ سے آپ نے یوں میرے پاس آنے کی یا میرے قریب آنے کی کوشش کی۔ ہمنا نے ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے کہا۔ فرزان نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچی اور ایک دم سے اس کی کلائی کو دبوچ لیا۔ تمہاری یہ ہمت، تم نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا؟ 2 ٹکے کی لڑکی، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تم جیسی مڈل کلاس لڑکیاں، تم لوگوں کی اوقات ہی کیا ہوتی ہے؟ 4 پیسے تم لوگوں کے سامنے پھینک دو تو بستر تک پہنچ جاتی ہو۔ یہ سن کے ہمنا کو اپنی تذلیل کا احساس ہوا۔ ایک اور تماچا اس کے منہ پہ رسید کرتی باہر کی طرف چلی گئی۔ فرزان پہلے تو سکتے کی حالت میں تھا، مگر جیسے ہی وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا تو فوراً سے اس کے پیچھے بھاگا۔ رکو لڑکی، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ سارے یونیورسٹی والے ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ کیا تم چاہتے ہو؟ کیا کر لو گی؟ اس کی بھی ہمت بندھی تھی، کیونکہ وہ اب یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں کھڑی ہوئی تھی۔ ایک اور تماچا اس کے منہ پہ رسید کر گئی، اور یہ تیسرا تھپڑ تھا جو زندگی میں پہلی دفعہ فرزان نے کسی لڑکی کے ہاتھ سے کھایا تھا۔ ایک دم سے اس کے جبڑے کو دبوچ گیا۔ تمہاری یہ ہمت، 2 ٹکے کی لڑکی، تم جیسی 2 ٹکے کی عورتیں عزت ہی نہیں کرنی آتی؟ تم ہوتے کون ہو مجھے ہاتھ لگانے والے؟ میں تمہارے باپ کا نہیں کھاتی، جو تمہاری زرخرید غلام نہیں ہوں، جو تم میرے ساتھ ایسا کرو گے۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بول رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اسے ڈر لگنے لگ گیا جب اس نے دیکھا پوری یونیورسٹی کے لوگوں کی نگاہیں ان پہ ٹکی ہوئی تھی۔ اتنے میں پیچھے سے فرزان کے دوست آ گئے۔ فرزان، کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اسے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ اپنی پسٹل نکال چکا تھا۔ یہ دیکھ کے وہاں سبھی ڈر گئے تھے۔ فرزان اس کے دوست اسے روکنے کی کوشش کرنے لگے۔ ہمنا کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے وجود سے جان نکال لی ہو۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے پہلی دفعہ ایسا کچھ دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں پروفیسر وغیرہ بھی آ گئے۔ انہوں نے فرزان کو ریلیکس کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ وہ بھی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ پیچھے سے اس کی دوست انوشے آ گئی۔ کیا ہو گیا ہے ہمنا؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ اس لڑکے کے ساتھ پنگا لینے کی کوشش مت کرنا، مگر اس کے باوجود تم نے وہی حرکت کی ہے۔ وہ غصے میں اسے سمجھاتے ہوئے بولی، یار پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میرا دماغ خراب ہونے لگ گیا تھا۔ یہ لڑکا
یہ لڑکا اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، اس نے کہا، دعا کرو کوئی ایشو نہ ہو، ورنہ وہ تمہیں یونیورسٹی سے بھی نکلوا سکتا ہے۔ ارے ایسے کیسے نکلوا دے گا؟ ابھی بھی تم غصہ کر رہی ہو، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ ایک لمحے کے لیے۔ انوشی اس سے لے کے وہاں سے چلی گئی۔ چھوڑوں گا نہیں میں اس کو، یہ لڑکی اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے؟ وہ راکنگ چیئر پہ بیٹھا، سگار کے گہرے گہرے کش لگاتا ہوا ہوا کے پر دھواں کر رہا تھا۔ راکنگ چیئر جھول رہا تھا۔ پیچھے بیٹھے ہوئے حنان نے اسے دیکھا، اس کے پاس آیا۔ دیکھو یار، زیادہ غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر لڑکی کو کیوں چھیڑتے ہو؟ میں اسے اپنے بستر تک نہ لایا تو میں بھی فرزان نہیں۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا۔ بس کرو، خاموش ہو جاؤ۔ حنان نے اسے سمجھانا چاہا۔ حنان، خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ۔ پورے کمرے کو بکھیر چکا تھا۔ وہ غصے میں باہر چلا گیا۔ اس نے سامنے ٹیبل پہ پڑی ہوئی ساری چیزیں اٹھا اٹھا کے نیچے پھینکیں۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے دیکھا تو سامنے بی جان کھڑی ہوئی تھی۔ بیٹا یہ سب کچھ کیا ہے؟ بی جان کی بات سن کے وہ تھوڑا ریلیکس ہوا تھا۔ وہ کسی کے سامنے اپنا غصہ نہیں تھوکتا تھا۔ وہ تو صرف بی جان تھی۔ میرا بچہ ادھر میرے پاس آؤ۔ بی جان نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ چلتے ہوئے آ کے ان کے قدموں میں بیٹھا۔ ان کے گھٹنوں پہ سر رکھ گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنا زیادہ غصہ کر رہے ہو؟ کوئی مسئلہ ہوا ہے کیا؟ نہیں بی جان، کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ زبردستی اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجاتا ہوا بولا۔ تو پھر یہ کیوں سارا کمرہ بکھرا ہوا ہے؟ نہیں، بس ویسے ہی بی جان۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ آج اتنے غصے میں کیوں ہو؟ کچن سے عالیہ بیگم کی آواز آئی۔ کچھ بھی نہیں ہوا مما، کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنا بیگ سامنے پڑی ہوئی چارپائی پہ پھینکا اور وہیں پہ بیٹھ گئی۔ اپنے ہاتھ کو دوپٹے کے پلو سے صاف کرتی وہ باہر آئی۔ پھر بھی بیٹا بتاؤ نا، کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں مما۔ آپ کو پتہ ہے وہ ہماری یونیورسٹی میں ایک لڑکا آیا ہے، اتنا بدتمیز ہے، میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا تو میں نے مما 2-3 تھپڑ لگا دیے۔ اب وہ سب کہہ رہے تھے کہ وہ بڑا امیر زادہ ہے، تمہیں چھوڑے گا نہیں مما۔ مما میری تو غلطی نہیں ہے نا؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ تمہارا تو کچھ کرنا پڑے گا بیٹا۔ کتنی دفعہ میں نے بولا ہے کہ ایسے مت کیا کرو، ہر جگہ بہادری دکھانے کی کوشش مت کیا کرو، لیکن تم ہو کے بات ہی نہیں سنتی۔ کون ہے وہ؟ مما مجھے نہیں پتا کہ وہ کون تھا۔ اچھا تم کل یونیورسٹی نہیں جاؤ گی؟ کیا مطلب ہے مما؟ کیوں نہیں یونیورسٹی جاؤں گی؟ اتنی سی بات کی وجہ سے اب آپ یونیورسٹی جانا بند کر دیں گی؟ نہیں بیٹا، وہ تمہاری خالہ جان کی کال آئی تھی، ان کے کوئی رشتہ دار ہیں، وہ تمہارے رشتے کے لیے آنا چاہتی ہیں۔ یہ سن کے اس کا دماغ گھوم گیا۔ کیا مطلب ہے رشتہ دار ہیں؟ پھر رشتے کے لیے؟ مما میں نے ابھی بالکل بھی شادی نہیں کرنی۔ آپ کو پتہ ہے نا مجھے اسٹڈی کرنی ہے۔ مجھے اسٹڈی کرنے کا کتنا زیادہ شوق ہے۔ ہاں بیٹا، لیکن میں کون سا ابھی تمہاری شادی کر رہی ہوں؟ بس میں چاہتی ہوں کہ تمہارا ابھی جلدی جلدی رشتہ کر دوں۔ مما کیوں آپ کو جلدی لگی ہوئی ہے؟ بیٹا بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو، ہر جگہ ضد مت لگا کے بیٹھ جایا کرو۔ وہ اپنی مما کو سمجھانا چاہتی تھی۔ چلے ٹھیک ہے، اسے اپنے رشتے میں یا ان سب چیزوں میں زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا۔ وہ زیادہ ٹائم اپنا اسٹڈی کو ہی دیتی تھی۔ یہی تو وجہ تھی کہ وہ اتنی بڑی یونیورسٹی میں اسکالرشپ پہ اب تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ عالیہ بیگم کے لیے کھانا لے کے آئی، اس کے سامنے کھانا رکھا۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے بھی بہت زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے بی جان؟ آپ کو پتہ ہے مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، آپ کیوں ایک بات کے پیچھے پڑ گئی ہیں؟ اگر تم شادی نہیں کرو گی تو یاد رکھنا پھر میں واپس چلی جاؤں گی، پھر یہاں اکیلے پڑے رہنا اپنی فیملی والوں کے ساتھ، تمہیں ٹھہرنا نہیں ہوتا۔ مجھے بھی یہاں پہ رکھا ہوا ہے، سارا دن میں یہاں پہ اکیلی بیٹھی بور ہو جاتی ہوں، اور تم نے مجھے ہر چیز سونپی ہوئی ہے اپنی، تو پھر ایسا کیوں؟ بتاؤ مجھے۔ وہ نرمی سے اس کے چہرے کو
اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولیں۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا بی جان، بس ویسے ہی، وہ نرمی سے بولا تھا۔ پھر تم شادی کے لیے حامی بھر دو نا، لڑکی میں نے دیکھی ہے، بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، وہ نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی۔ چلے ٹھیک ہے بی جان، آپ جس کے ساتھ کر دیں، لیکن ایک بات، اسے سمجھ بوجھ ہونی چاہیے، پڑھی لکھی ہونی چاہیے، کسی ان پڑھ یا جاہل کے ساتھ بالکل شادی نہیں کروں گا۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو اس کی بات سن کے وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ میرا بچہ، بالکل تمہارے مطابق لڑکی لے کے آؤں گی، اور اپنے مطابق بھی۔ وہ کینٹین پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بالکل لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ اچانک حنان کی نظر فرزان پہ گئی تو فرزان کی نگاہوں کا تعاقب کرتے ہوئے اس نے سامنے دیکھا تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہنس رہی تھی، ساتھ ساتھ وہ لوگ لنچ کر رہی تھی۔ فرزان، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ایسے اس کو گھور رہے ہو؟ حنان نے نرمی سے کہا تھا۔ یہ لڑکی میری سب سے بڑی دشمن بن چکی ہے، میں اس کو بخشوں گا نہیں۔ اچانک سے وہ اٹھتے ہوئے اس کی طرف گیا، ایک دم سے اس کی کلائی کو دبوچ گیا۔ وہ ڈر گئی، مقابل کو دیکھنے لگی تھی۔ چھوڑے میرا بازو فرزان، اس نے گھبراتے ہوئے کہا۔ فرزان اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بالکل اسے پیچھے کی طرف لگا گیا۔ سب ان کی طرف ہی دیکھنے لگے تھے۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے، سب ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں۔ کیوں چھوڑوں تمہیں؟ نفرت ہے مجھے تم سے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے بولا۔ اس کی کلائی کو بہت شدت سے دبوچ لیا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، ایک بات یاد رکھنا۔ حنان نے فرزان کے بازو سے پکڑا اور اسے وہاں سے لے کے چلا گیا۔ اس کے سارے دوست کہنے لگے، فرزان پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اس لڑکی نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، بس ریلیکس ہو جاؤ، اسے ہم بدلہ لے لیں گے۔ حنان نے نرمی سے سمجھانا چاہا، اتنی زیادہ نفرت کسی سے اچھی نہیں ہوتی۔ اس کے دوستوں نے اسے سمجھانا چاہا۔ وقت گزرنے لگا، فرزان جہاں بھی اسے دیکھتا، فرزان کو اس پہ غصہ آنے لگ جاتا تھا۔ نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا۔ یار، تمہارا نکاح کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ کیا تم نے ابھی تک اپنے دلہے کو نہیں دیکھا؟ کرن نے نرمی سے پوچھا تھا۔ اس کی بات سن کے ہمنا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، میں نے تو ابھی تک نہیں دیکھا۔ میرا کس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے؟ نہ ہی مما نے مجھے اس کی پک دکھائی ہے۔ کیا مطلب یار، تم کون سے زمانے میں جیتی ہو؟ تم نے ابھی تک اس لڑکے کو دیکھا نہیں؟ اچھا، اس نے تمہیں دیکھا ہوا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اس نے بھی نہیں دیکھا ہوا۔ بی جان مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، تم تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ چلو، میں باہر جا رہی ہوں، نکاح کو آ گئے ہوں گے، تم بھی آ جانا۔ وہ اپنے کزنوں کے ہمراہ بڑا سا گھونگھٹ اوڑھے ہوئے آ رہی تھی۔ ابھی تک نہ ہمنا نے فرزان کو دیکھا تھا، نہ فرزان نے ہمنا کو دیکھا تھا۔ ان کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان دونوں کی قسمت ایک دوسرے کے ساتھ لکھی جا رہی ہے۔ نکاح بہت سادگی سے ہونا تھا۔ مولوی صاحب نے جب نکاح کے لیے پوچھا تو اس نے حامی بھری تھی، مگر اسے عجیب سا فیل ہوا تھا۔ فرزان یہ یونیورسٹی میں کتنی دفعہ سن چکی تھی، مگر اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ جیسے ہی نکاح کے بعد فرزان نے مسکراتے ہوئے اٹھ کے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو ایک لمحے کے لیے وہ دونوں پلکیں جھپکنا بھول گئے۔ ایک دوسرے کے چہرے پہ نگاہیں ٹکی۔ تم فرزان، ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اور ہمنا کو لگا تھا جیسے کسی نے اس کے وجود سے جان نکال لی ہو۔ وہ حیرت سے فرزان کو دیکھنے لگی۔ بی جان کہنے لگی، بیٹا اس کی پیشانی پہ بوسہ بھی تو دو نا۔ بی جان کی بات سن کے وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس نے خشک گھونٹ بھرتے ہوئے اس کے چہرے کو شدت سے اپنے ہاتھوں میں کے پیالے میں بھر کے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا تو وہ جی جان سے کپ کپ آئی تھی۔ آج اس شخص کے ساتھ اس کا نصیب جڑ گیا تھا۔ اس نے آنکھوں میں نمی لیے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔
وہ مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بم تو اس وقت اس کے سر پہ پھٹا جب معلوم ہوا کہ لڑکا چاہتا ہے آج ہی رخصتی ہو، اور بی جان بھی بہت زیادہ خوش تھیں۔ اس کی مما نے بھی اجازت دے دی تھی کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں نے تو کل بھی رخصت کرنا ہے، بس میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کی آگے اسٹڈی نہ چھڑوائی جائے۔ وہ کہنے لگا، آنٹی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کی بیٹی کی اسٹڈی بالکل نہیں چھڑواؤں گا، بلکہ خود اسے پڑھاؤں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو یہ سن کے وہ مزید گھبرا گئی۔ بی جان کہنے لگی، ماشاءاللہ، لگتا ہے میرے پوتے کو اپنی بیوی بہت زیادہ پسند آ گئی ہے، جس کی وجہ سے فوراً سے اس نے رخصتی کی بھی حامی بھر دی۔ میں تو بھائی بہت زیادہ خوش ہوں، میں تو اکیلی رہ رہ کے بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو ان کی بات سن کے وہ بھی مسکرا دی۔ مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ میرا نکاح آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو میں کبھی بھی آپ کے ساتھ نکاح نہ کرتی۔ ہمنا نے ایک دم سے اپنے اوپر سے بڑی سی چادر اتار کے فرزان کو خونخوار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا تمہارے ساتھ شادی کرنے کا، اب تو میں تمہیں اچھا سبق سکھاؤں گا۔ اس وقت وہ دونوں گاڑی میں بالکل اکیلے موجود تھے۔ وہ دلہن کے روپ میں ہی تھی، سفید رنگ کے جوڑے میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آپ کو رخصتی کی کیا جلدی تھی؟ اس وقت ہی مجھے طلاق دے کے اپنی زندگی سے نکال دیتے۔ اس کی بات سن کے فرزان ہنس پڑا تھا۔ اچھا، اتنی آسانی سے تمہیں طلاق دے دیتا؟ بالکل بھی نہیں میری جان، ابھی تو بہت زیادہ تم سے بدلے لینے باقی ہیں، پہلے اپنے بدلے تو پورے کر لوں، اس کے بعد یہ بھی کر لوں گا۔ اس کے ہاتھ کو شدت سے فرزان نے اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا۔ کیا کر رہے ہو؟ کس قدر ندیدے انسان ہو تم، چھوڑو مجھے، چھوڑو میرے ہاتھ کو۔ وہ اپنے ہاتھ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں چھوڑوں گا، کیا کر لو گی؟ یہ کہتے ہوئے مزید شدت سے اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے اس نے اپنے لبوں سے لگایا تو اس کی مونچھوں کی چبھن اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ محسوس کرنے لگی۔ کس قدر پاگل انسان ہو، چھوڑو مجھے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا چکی تھی۔ اس کی بات سن کے وہ بے ساختہ ہی مسکرا دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد گاڑی بڑے سے محل نما گھر کے سامنے رکی اور وہ گھبرا گئی۔ ایک دم سے کھینچ کے اسے باہر نکالا تو وہ نیچے گرتے گرتے بچی تھی۔ دھیان سے، سنبھل کے، تم تو ابھی سے گرنے لگ گئی ہو، ابھی تو چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں چھوڑنا۔ اس کی معنی خیز بات سن کے ہمنا کا چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ اس کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا گیا تھا۔ کچھ رسومات کے بعد لا کر اسے فرزان کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ بی جان نے پہلے ہی کمرہ سجوا دیا تھا۔ وہ پورے کمرے کو دیکھنے لگی جس میں گلاب کے پھولوں کی ڈیکوریشن ہوئی تھی۔ سامنے دیوار پہ بڑی سی فرزان کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ چہرے پہ جس قدر سنجیدگی اور غصہ تھا وہ تو اس کی پرسنالٹی میں ہی شامل تھا۔ وہ گھبرا گئی۔ جلدی سے اس نے اپنا گھونگھٹ اٹھایا اور اپنے کانوں سے موجود بھاری جھمکی اتارنے لگی تھی۔ ہاتھوں سے موجود گجرے اتار کے اس نے سائڈ ٹیبل پہ پھینک دیے۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا۔ فرزان کے بھاری قدموں کی آہٹ وہ اپنے بہت قریب محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ کیا ہو گیا ہے؟ رونے کیوں لگ گئی ہو؟ یہ تمہاری آنکھوں میں بن موسم برسات کیوں ہے؟ وہ غصے میں بولا تھا۔ اگلے ہی لمحے ایک دم سے اس کے قریب آیا۔ میری اجازت کے بغیر تم نے یہ بناؤ سنگھار اتارنے کی ہمت بھی کیسے کی؟ تم میری بیوی ہو۔ اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے بولا تو ہمنا نے اسے پیچھے دھکا دے دیا۔ خبردار، جب میرے ساتھ ایسا بیہیو کرنے کی کوشش کی، کیا مطلب ایسا بیہیو نہیں کروں گا تو پھر کیسا کروں گا؟ ایک دم سے اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے بولا تھا آپ مجھے پڑھنے کی اجازت دیں گے، اب آپ میرے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ کیا ہے نا کہ رخصتی ہوئی ہے، میں نے تو کل ولیمے کا بھی انتظام کروا لیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ایک دم سے اسے اپنے قریب کر گیا تھا کہ کیا کر رہے ہیں، پیچھے ہٹیں۔ ایک دم سے اس کے اوپر جھکا
اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پہ وسط کر لی، جیسے جیسے اس پہ شدتیں لٹا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اگلے لمحے فرزان کی آنکھوں کے سامنے وہ لمحات آئے جب ہمنا نے اس کے چہرے پہ تھپڑ لگایا تھا، ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور دھکا دیا۔ ایک بات یاد رکھنا، میں تمہیں تمہارا کوئی حق نہیں دوں گا، بلکہ تمہیں اتنا ذلیل کروں گا کہ تم اپنی موت مانگو گی۔ ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کرتا وہ باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ بہت زور سے اس نے باتھ روم کا دروازہ بند کیا۔ نہ جانے کیوں فرزان کا دل اس لڑکی کی قربت کو مچلنے لگا تھا، لیکن اس وقت وہ مکمل طور پہ اپنی انا میں رہنا چاہتا تھا۔ وہ کسی قیمت پر بھی اسے یہ احساس نہیں کروانا چاہتا تھا کہ وہ اسے اپنے دل میں اس لڑکی کے لیے کوئی جذبات محسوس کر رہا ہے، کوئی فیلنگز محسوس کر رہا ہے۔ بس اس رشتے اور تعلق کو اتنا ہی رکھنا چاہتا تھا کہ وہ خود ترسے اس کے قریب آنے کے لیے، اس کی قربت کے لیے۔ وہ پانی کے نیچے کھڑا اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس لڑکی کی قربت کے لیے بار بار وہ بےتاب ہو رہا تھا۔ کافی وقت بعد وہ فریش ہو کے شاور لے کے باہر آیا تو سامنے وہ بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی۔ سب کچھ آئینے کے سامنے بکھرا ہوا تھا۔ ایک کام کرو، اٹھو اور یہ سب کچھ سمیٹو، مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ اپنے کمرے میں بکھیرا، فرزان نے غصے میں کہا۔ نہیں میں نے سمیٹنا، وہ بھی اٹل لہجے میں بولی۔ کیوں نہیں سمیٹنا؟ اٹھو۔ ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑ کے اٹھایا۔ نہیں میں نے اٹھنا، کیا کر لو گے؟ وہ غصے میں بولی۔ بہت کچھ کر سکتا ہوں، اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے بولا۔ اس نے فرزان کے بازو پہ اپنے ناخن گاڑ دیے۔ وہ بغیر شرٹ کے اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ بدتمیز، وہ غصے میں بولا۔ تم خود ہوگے بدتمیز، تمیز ہی نہیں ہے کہ شوہر کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں۔ آپ کو بڑی تمیز ہے کہ بیوی کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں۔ بیوی جب گند پھیلا کے بیٹھی ہوئی ہوگی تو اسے صاف کرنے کا تو کہنا ہی ہے نا۔ نہیں کروں گی، یہ کہتے ہوئے اسے پیچھے دھکا دیا تو ایک دم سے کھینچ کے اس کے اوپر جھک گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے الگ ہوا تو وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ بدتمیز، بڑبڑاتی ہوئی جا کے آئینے کے سامنے ہر چیز کو سمیٹنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آ کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس نے کروٹ بدلی تو وہ اس کی طرف چہرہ کیے سکون کی نیند سو رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ شکل سے کتنا معصوم لگتا ہے سویا ہوا، دیکھو ایسے لگ رہا ہے جیسے اس سے بڑا معصوم کوئی ہو ہی نہ۔ 100 معصوم مرے ہوں گے تو یہ پیدا ہوا ہوگا۔ وہ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے دوسری طرف منہ کر گئی۔ صبح اپنے وجود پہ بھاری بھرکم کچھ محسوس ہوا۔ وہ جب ہوش کی دنیا میں واپس آئی تو وہ مکمل طور پہ اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا، گویا جیسے اس کے لیے تکیہ ہو، جیسے ہی وہ خود میں بھینچے سو رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ غصے میں بولی تو وہ مزید اسے خود میں بھینچ گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ مجھے سانس نہیں آ رہا، چھوڑو مجھے فرزان۔ وہ فرزان کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ فرزان نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے دیکھا۔ جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ وہ ہمنا کو اپنے حصار میں لیے سو رہا ہے، ایک جھٹکے سے اس نے ہمنا کو خود سے دور کر دیا۔ تمہاری یہ ہمت، تم کیسے میرے پاس آئی ہو؟ میں آپ کے پاس نہیں آئی بلکہ آپ میرے پاس آئے ہیں۔ ہٹیں، دیکھیں میں اپنی سائڈ پہ سو رہی ہوں، آپ میری سائڈ پہ آئے تھے تو یہ پورا بیڈ میرا ہے، کل سے تم صوفے پہ سو گی۔ وہ ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ ولیمے کے فنکشن میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اتنی خوبصورت کہ کوئی بھی ایک دفعہ دیکھتا تو نگاہیں ہٹانا بھول جاتا تھا۔ پتہ نہیں میں تو اتنی حسین اور خوبصورت تھی، آپ جیسے کھڑوس ظالم اور جلاد انسان کے پلو سے کیسے بندھ گئی۔ وہ دلہن بنی سامنے مہمانوں کو مسکراتے ہوئے دیکھتے ہوئے چلے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ میں خود بہت زیادہ خوبصورت تھا، پتہ نہیں تم جیسی لڑکی کیسے میرے پلو سے بندھ گئی ہے۔ وہ غصے میں بولا۔ اتنے میں عالیہ بیگم آئیں۔ فرزان نے مسکراتے ہوئے عالیہ بیگم کو سلام کیا۔ السلام علیکم آنٹی۔
کل تو وہ عالیہ بیگم کو بہت مغرور قسم کا لگا تھا، مگر آج وہ جس نرمی اور محبت سے بلا رہا تھا، ہمنا کی بہنیں بھی آئی ہوئی تھی جن سے اس نے بہت اچھے طریقے سے بات کی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے اچھا کوئی اس دنیا میں نہ ہو، نہ اس کی بہنیں۔ کہنے لگی، ماشاءاللہ ہمنا، تمہاری قسمت کتنی اچھی ہے، کتنا تمیز والا شوہر ملا ہے، کتنی عزت کرنے والا ہے۔ مگر ہمنا نے اپنا منہ چڑھا دیا ان کی بات پہ۔ اس نے مزید کوئی بات نہیں کی۔ چلو ٹھیک ہے، آج ہم اپنی بیٹی کو لے کے جائیں گے۔ عالیہ بیگم کی بات سن کے وہ جو مہمانوں کے ساتھ کچھ گفتگو کر رہا تھا، اس کے کان کھڑے ہوئے۔ اس نے مڑ کے دیکھا اور فوراً سے ان کے پاس آیا۔ آنٹی، اب ہمنا کو کیوں لے کے جانا ہے؟ نہ جانے کیوں وہ تھوڑا پریشان ہوا تھا۔ بیٹا، یہ ہمارے ہاں رسم ہوتی ہے، ولیمے والے دن بیٹی کو واپس گھر لے جاتے ہیں، لیکن ساری زندگی تو بیٹی اپنے ہی گھر میں رہتی ہے نا، آج آپ نے کیوں لے کے جانا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تو بی جان اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں بی جان کو اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا نظر آیا تھا، جیسے اسے ہمنا بہت زیادہ پسند آئی ہو۔ بیٹا، تم کہتے ہو تو ہم نہیں لے کے جاتے۔ نہیں آنٹی، وہ تو بس میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں خود کل ملوانے لے کے آؤں گا۔ بیٹا، کل سے تو یہ کہہ رہی ہے میں نے کیوں نہیں جانا ہے۔ کیا مطلب کل سے کیوں یونیورسٹی جانا ہے؟ وہ کہہ رہی تھی کہ ایگزام سٹارٹ ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، آپ لے جانا چاہتی ہیں تو لے جائیں، لیکن میرا تو دل نہیں مان رہا تھا۔ ان کی بات سن کے عالیہ بیگم مسکراتے ہوئے کہنے لگی، چلو ٹھیک ہے بیٹا، ہم نہیں لے کے جاتے۔ اب ضروری تو نہیں ہر بار ہم رواج کے مطابق ہی چلیں۔ ان کی بات سن کے وہ مسکرا دیا۔ ہاں جی، بالکل ٹھیک کہا، کبھی کبھی ہمیں اپنی مرضی بھی کرنی چاہیے۔ ولیمے کے فنکشن کے بعد وہ جب کمرے میں آئی تو آئینے کے سامنے کھڑی کسی گہری سوچ میں مگن تھی۔ فرزان نے ایک دم سے اسے پیچھے سے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتے ہوئے ایک دم سے اس کی گردن کو چھوا تو وہ گھبراتے ہوئے فرزان کو دیکھنے لگی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بار بار ایسے میرے پاس کیوں آتے ہیں؟ بیوی ہو تم میری، اس وجہ سے تمہارے پاس آتا ہوں۔ اب ظاہر ہے صبر تھوڑی نہ کر سکتا ہوں۔ آج باہر موسم کافی زیادہ خراب ہو رہا تھا۔ اچانک سے کمرے کی لائٹ چلی گئی۔ وہ ڈر کے سیدھا فرزان کے سینے سے لگی تھی۔ فرزان، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے ایک دم سے فرزان کی قمیض کو بہت شدت سے اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ فرزان، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ تو فرزان نے اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کر لیا۔ میں تمہارے پاس ہوں نا، وہ نرمی سے گویا ہوا تو وہ مزید رونے لگی۔ نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ جیسے جیسے بادل گرج رہے تھے وہ بالکل اس کے ساتھ لگی جا رہی تھی۔ اب تم خود میرے پاس آ رہی ہو، اگر میں اپنے حق کا مطالبہ کروں گا پھر تمہیں غصہ آ جائے گا۔ اس کی بات سن کے وہ فوراً سے دور ہوئی۔ اتنے میں لائٹ بھی آ گئی۔ اس کا چہرہ بالکل لال سرخ ہو گیا۔ وہ فوراً سے بھاگنے والے انداز میں چینجنگ روم کی طرف چلی گئی۔ اس کے بعد یہی ہونے لگا تھا۔ فرزان کبھی اس کے پاس جاتا تو کبھی اس پہ بہت زیادہ غصہ کرنے لگ جاتا۔ وہ دونوں یونیورسٹی بھی جاتے، ساتھ ساتھ فل اسٹڈی بھی کر رہے تھے، لیکن یونیورسٹی میں بھی وہ ایسے الگ ہوتے تھے، ایسے انجان بن کے گھومتے تھے جیسے وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تک نہ ہوں۔ وہ الگ سے ڈرائیور کے ساتھ یونی جاتی تھی، وہ الگ سے جاتا تھا۔ بی جان نے کتنی دفعہ انہیں بولا تھا کہ بیٹا دونوں ساتھ چلے جایا کرو، مگر وہ مانتے ہی نہیں تھے ایک ساتھ جانے کے لیے۔ بی جان نے بھی یہی کہا تھا جیسے وہ خوش ہیں۔ وہ بیٹھے اس وقت ڈنر کر رہے تھے جب بی جان نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا اب میں چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے پہلے اپنے پوتے دیکھ لوں۔ یہ سن کے ہمنا کا چہرہ لال سرخ ہو گیا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، جی ٹھیک ہے بی جان، کوشش کریں گے کہ آپ کی خواہش جلد پوری کر دیں۔ وہ بڑی گہری نگاہوں سے ہمنا کو دیکھتے ہوئے بولا تو ہمنا کا چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ جلدی سے کہنے لگی، ٹھیک ہے بی جان، میں نے کھانا کھا لیا، میں کمرے میں جا رہی ہوں،
ٹیسٹ ہے، کل کچھ اسائنمنٹ بھی جمع کروانی ہیں تو میں وہ کمپلیٹ کر لوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ جلدی سے کمرے میں آ گئی۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے کتابیں کھولی اور اسٹڈی کرنے لگی۔ ساری اسٹڈی کرنے کے بعد وہ اسائنمنٹ بنانے لگی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، وہ دروازے کو لاک لگاتا ہوا کھڑکیوں کے آگے پردے کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کے ہمنا کو تھوڑی حیرت ہوئی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کا پلان کرنے کا دل کر رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا تو وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ مجھے اسائنمنٹ بنانے دیں، پلیز آپ سو جائیں۔ آج تو بالکل نہیں سونا، یہ کہتے ہوئے بالکل اس کے پاس آ گیا۔ ایک دم سے اس کے ہاتھ میں موجود کتابیں لیتا ہوا اسے کھینچا تو وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ نگاہیں ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ اس نے ہمنا کو تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ ادھر میری آنکھوں میں دیکھو، بہت زیادہ حسین لگنے لگی ہو تم۔ وہ بہت عجیب جذب کے عالم میں بول رہا تھا۔ پلیز چھوڑے مجھے، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ کیوں چھوڑوں؟ بتاؤ مجھے، کہاں جانا ہے بھاگ کے؟ یہ کہتے ہوئے اس کے اوپر جھکا تو وہ اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے اس شخص کے لیے اس کو محسوس کر رہی تھی جس میں نرمی تھی، محبت تھی۔ کہیں سے بھی یہ غصے والا، نفرت والا، مغرور قسم کا فرزان تو نہیں لگ رہا تھا۔ یہ تو اس کے بازوؤں کے حصار میں ٹوٹ کے بکھر رہا تھا، اس پہ اپنی محبت نچھاور کر رہا تھا، جیسے جیسے اس کے لمس کو اپنے وجود پہ محسوس کر رہی تھی، ویسے ویسے اس کا دل مزید شدت سے دھڑک رہا تھا۔ پلیز پیچھے ہٹیں، کیا کر رہے ہیں؟ پلیز، اب وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ آج مجھے خود سے دور مت کرو، وہ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا تو وہ جی جان سے کپ کپائی۔ اگلے ہی لمحے اس کی قمیض کو بہت شدت سے اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا، اپنی شرٹ کو سائڈ پہ کرتا اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے بازوؤں کے حصار میں بالکل بکھری ہوئی حالت میں سو رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کی گال کو سہلانے لگا، جھک کر اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ آج اسے واقعی میں وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے سب کچھ کسی نے لا کے اس کے قدموں میں نچھاور کر دیا ہو۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ ہمنا نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے اس کی طرف دیکھا۔ مسکراتے ہوئے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ ہمنا نے فوراً سے اپنا چہرہ فرزان کے سینے میں چھپا لیا۔ بہت برے ہیں آپ، بالکل مجھے موقع نہیں دیا کہ میں آپ سے دور جاتی، وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ اگر موقع دے دیتا تو پھر دوبارہ تم میرے ہاتھ نہ آتی، اس وجہ سے موقع دینے کا کوئی فائدہ نہیں، میں نے تمہیں نہیں دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا تو وہ اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا گئی۔ مجھے پتا ہے پوری رات جاگتی رہی ہو، بھلا کیسے نیند آ سکتی ہے؟ چھٹی کر لو میری جان، اس کے ہاتھ کو اپنے سینے پہ رکھتے ہوئے بولا تو وہ اپنا ہاتھ پیچھے کرنا چاہتی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنا بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو؟ ابھی بھی مجھ سے کوئی پڑھتا ہے کیا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ کوئی پڑھتا نہیں، کچھ نہیں، بس ویسے ہی، وہ مسکراتے ہوئے بولی تو اس کی بات سن کے وہ بھی مسکرا دیا۔ میں یوں نہیں جا رہا ہوں بھائی، میرا تو فائنل ایئر ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھا تو وہ دوبارہ سے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس کے اوپر کمبل سیٹ کرتا وہ فریش ہو کے آیا، جلدی سے یونی جانے کے لیے ریڈی ہوا۔ مڑ کے اسے دیکھا تو وہ سو رہی تھی۔ اس کے اوپر سے کمبل ہٹایا تو وہ گدھے گھوڑے بیچ کے سو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پہ بوسہ دیتا ہوا آہستگی سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ بات سنیں، جب ہمنا اٹھی تو اسے ناشتہ دے دیجیے گا بوا، میں جا رہا ہوں۔ یہ کہتے وہ یونی چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو وہ ابھی تک یوں ہی سو رہی تھی۔ وہ بی جان کے پاس گیا۔ بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہمنا کی آج وہ اٹھی ہی نہیں۔ پتہ نہیں بی جان، رات کو وہ کچھ یاد کر رہی تھی، اس وجہ سے سوئی نہیں،
تو شاید اس وجہ سے ہی نہیں اٹھی۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، اٹھا دو۔ اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے بی جان، میں اٹھا دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر آیا اور اسے اٹھانے لگا۔ میری جان اٹھ جاؤ نا، وہ نرمی سے اس کی گال کو سہلاتے ہوئے بولا تو وہ دوبارہ سے کروٹ بدل گئی۔ کھینچ کر اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ اتنا زیادہ کون سوتا ہے؟ دیکھو میں واپس بھی آ گیا ہوں جونی سے، لیکن تم ابھی تک سو رہی ہو۔ بس ویسے ہی مجھے سونے دینا، وہ اونگتے ہوئے بولی تو اس کی گال پہ بوسہ دے گیا۔ چلو ٹھیک ہے بیگم، تم نے ابھی سونا ہے تو سوتی رہو۔ وہ ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو سامنے علینا کھڑی ہوئی تھی۔ علینا کو دیکھتے ہی اسے حیرت ہوئی۔ تم کیسے شادی کر سکتے ہو؟ تم نے مجھ سے محبت کے وعدے کیے تھے۔ یوں کسی لڑکی کی اچانک اتنی اونچی آواز سن کے ہمنا بھی ہڑبڑا کے اٹھ گئی تھی۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو وہ اس کے گلے سے پکڑتی دیوانوں کی طرح اس کے چہرے پہ بوسے دے رہی تھی، اور ہمنا آنکھیں پھاڑے اس لڑکی کو دیکھنے لگی۔ فرزان نے ایک دم سے علینا کو خود سے دور دھکا دیا۔ خبردار علینا، جو تم نے میرے پاس آنے کی یا مجھے چھونے کی کوشش کی، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے نا؟ ہم نے کتنا وقت ساتھ گزارا تھا، بلکہ تم نے تو میرے وجود پہ رسائی بھی حاصل کی تھی۔ تم کیسے شادی کر سکتے ہو فرزان؟ فرزان کبھی ہمنا کو دیکھتا تو کبھی اس لڑکی کو دیکھتا۔ ہمنا کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ نکالو اس لڑکی کو اپنے گھر سے، وہ ہمنا کو غصے میں پکڑتے ہوئے وہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنے میں بی جان بھی آ گئی۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے بی جان کی طرف دیکھا۔ یہ دیکھے نا آپ کا پوتا ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ یہ دیکھے، یہ میری رپورٹس ہیں۔ یہ کیسے کسی اور لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے؟ ہمنا کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے پورے وجود سے جان نکال لی ہو۔ فرزان، وہ کانپتی ہوئی آواز میں فرزان کو دیکھنے لگی۔ علینا کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ بی جان کہنے لگی، بیٹا سچ بتاؤ، کیا انہوں نے؟ غصے میں فرزان سے پوچھا۔ بی جان یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ فرزان، ایسا تم کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ دیکھیں، وہ اپنی اور اس کی تصاویر دکھانے لگی۔ یہ دیکھیں ہم نے کتنے سات لمحات گزارے ہیں۔ وہ ایسی تصاویر تھی جو دیکھے جانے کے قابل نہیں تھی۔ فرزان ہمنا کی طرف جانے لگا۔ خبردار، جو میرے پاس آنے کی کوشش کی۔ وہ روتے ہوئے باہر کی طرف چلی گئی۔ وہ اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا مگر بی جان نے اسے روک دیا تھا۔ جانے دو اسے، جہاں جانا چاہتی ہے۔ اس نے بڑی سی شال کو اپنے گرد لپیٹا اور ڈرائیور کو بولا، مجھے میرے گھر چھوڑ کے آؤ۔ ایک لمحہ لگا تھا، کل رات اس نے کتنی خوبصورت لمحات گزارے تھے، مگر آج تو سب کچھ برباد ہو گیا۔ دروازے پہ دستک ہوئی۔ عالیہ بیگم نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی ہوئی اپنی بیٹی کو دیکھ کے ان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو بیٹا؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ انہوں نے محبت سے پوچھا۔ اگلے ہی لمحے وہ عالیہ بیگم کے سینے سے لگی، بری طرح سے رونے لگی۔ مما فرزان نے مجھے دھوکہ دیا ہے، وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی۔ بیٹا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ اچھا بیٹا میری جان، رونا بند کرو نا۔ عالیہ بیگم نے محبت سے اسے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ اسے لے کے اندر کی طرف آ گئی۔ کیا اپنی حالت بنائی ہوئی ہے؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کس حال میں ہو؟ چلو شاباش، شاور لو اور فریش ہو جاؤ، اس کے بعد میں بات کرتی ہوں۔ وہ محبت سے کہہ رہی تھی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی، کچن میں چلی گئی۔ بی جان دیکھیں، میری بات سنیں، وہ لڑکی جھوٹ بول رہی تھی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی وہ سب جھوٹی تصاویر تھی بی جان۔ یہ میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ آپ کہیں تو میں آپ کو سارے دوستوں سے پتہ کروا کے دیتا ہوں بی جان۔ یہ یونے میں میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی، کہتی تھی مجھ سے محبت کرتی ہے، لیکن میں نے گھاس نہیں ڈالی۔ بی جان تو اس نے یہ سب کچھ کیا ہے، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ ان کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولا، مگر وہ اس کی بات نہیں سن رہی تھی۔ کہنے لگی، دیکھو فضول کی باتیں بند کرو، وہ تصاویر کیا تھی؟
بی جان، میں آپ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ سب کچھ جھوٹ تھا، میں ایسا کوئی بھی اس لڑکی کے ساتھ تعلق نہیں۔ لیکن تم نے اسے اتنی جرأت ہی کیوں دی، اتنا اسے اپنے قریب ہی کیوں کیا تھا کہ وہ تمہارے گھر آ کے تمہاری بیوی کے سامنے ایسی گھٹیا بکواس کرے؟ بی جان، اس پہ اچھا خاصا غصہ آیا ہوا تھا۔ میں نے کتنی دفعہ بولا تھا کہ ایسی لڑکیوں کو دوست مت بنایا کرو۔ بی جان، میں نے دوست نہیں بنایا ہوا تھا، آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا، فوراً سے اسے لینے گیا، لیکن عالیہ بیگم کہنے لگی دیکھو ابھی وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، میں جانتی ہوں تم بہت اچھے بچے ہو، لیکن وہ تھوڑی پریشان اور ڈسٹرب ہے، اس وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ ٹھیک ہو جائے گی تو میں خود ہی اسے واپس بھیج دوں گی۔ بیٹا، ایک دفعہ تو میں نے اس سے ملنا ہے، پریشان مت ہو، وہ ابھی سو رہی ہے، نیند میں ہے، چل ایک دفعہ میں اسے دیکھ لوں، اس کے بعد چلا جاؤں گا۔ وہ اندر آیا، چہرے پہ بہت زیادہ پریشانی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، دیکھ لو بیٹا۔ ان کی بات سن کے وہ جلدی سے اندر کی طرف گیا۔ شاید وہ گہری نیند سو رہی تھی، اس کے گالوں پہ ابھی تک بھی آنسوؤں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ اس نے جھک کے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ میری جان، میں صرف آپ سے محبت کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا مجھے آپ سے اتنی شدید کب محبت ہو گئی۔ میں کبھی بھی آپ کو خود سے دور نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ پہ بوسہ دیتا ہوا وہ باہر کی طرف چلا گیا۔ وہ جانتا تھا اس کے بغیر وقت گزارنا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ 2-3 دن گزر چکے تھے، وہ بالکل پریشان لگ رہا تھا۔ آج کتنے دنوں بعد وہ یونیورسٹی آئی تھی، اسے کچھ ضروری اسائنمنٹ جمع کروانی تھی۔ کتنی دفعہ اس شخص نے بلانے کی کوشش کی، مگر اس نے ایک دفعہ بھی فرزان کی بات نہیں سنی۔ 2 مہینے ہو چکے تھے، اور یہ 2 مہینے فرزان نے کیسے گزارے تھے یہ صرف فرزان ہی جانتا تھا۔ اب تو وہ پاگل ہونے لگا تھا۔ فرزان نے دیکھا وہ لفٹ کی طرف جا رہی ہے تو جلدی سے اس کے پیچھے پیچھے آ گیا تھا۔ وہ لفٹ میں چہرے پہ سنجیدگی سجائے کھڑی ہوئی تھی۔ اچانک سے لفٹ بند ہو گئی تو وہ گھبرا گئی، اسے ہمیشہ سے ڈر لگتا تھا۔ فوراً سے اس کے چہرے پہ پسینہ آنے لگ گیا۔ جب آدھا گھنٹہ گزرا تو اس نے پہلے تو کوئی بات نہیں کی، ایک دم سے اس کے بازو سے لپٹ گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی، اور اس شخص کی بھی ہمت بندھی تھی۔ ایک دم سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، میں تمہارے ساتھ ہوں نا، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ نہیں، تم پہلے بھی تو میری جگہ کسی اور لڑکی کو دے کے آئے ہو نا، پھر دے دو گے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ اس سے گلے شکوے کرنے لگی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ کیوں بند ہو گئی ہے؟ اس کا دل بہت زیادہ گھبرانے لگا تھا۔ تم نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی ہی کیوں؟ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، آپ اس لڑکی کے پاس رہیں، اسے اپنے پاس رکھیں۔ کیوں ایسے بول رہی ہو؟ کیوں؟ میں صرف تمہارا ہوں، میرے بچے، میری جان۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے نرمی سے بولا تھا۔ اچانک اس کا وجود ڈھیلا پڑنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے میری جان؟ کیا ہو گیا ہے؟ آنکھیں کھولو نا۔ فوراً سے اس کے سر کو اپنی گود میں رکھتے ہوئے ہمنا کی گال کو تھپ تھپا رہا تھا۔ اتنے میں لفٹ کا دروازہ بھی کھل گیا۔ فرزان نے دیکھا سامنے حنان اور اس کے دوست کھڑے ہوئے تھے۔ اسے سمجھ آ چکی تھی یہ حرکت ان کی ہی ہے۔ وہ خونخوار نگاہوں سے حنان کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کچھ تم لوگوں نے کیا ہے نا؟ کیا یار تم نے بدلہ لینا تھا اس وجہ سے؟ وہ میری بیوی ہے، ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا۔ اسے بازوؤں میں اٹھاتا ہوا لے کے ہاسپٹل آ گیا۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے لگی۔ زیادہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، بس بی پی لو ہو گیا تھا، زیادہ ٹینشن کی کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کے وہ کافی زیادہ ریلیکس ہو گیا، جھک کر اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔
ایک دم سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ میں نے آپ کو بہت زیادہ یاد کیا۔ آپ دوبارہ مجھے لینے کیوں نہیں آئے تھے؟ میں نے کتنا زیادہ انتظار کیا۔ میری جان، آپ میرے ساتھ آنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے بھی آپ کو بہت زیادہ مس کیا تھا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے اس کی پیشانی پہ محبت بھرا بوسہ دیا۔ وہ سب کچھ جھوٹ تھا، مما نے مجھے بتایا، بی جان نے بھی مجھے کال کر کے بتایا۔ وہ اس کے سینے میں اپنا منہ چھپاتے ہوئے بولی، تو پھر کیوں مجھے نہیں بتایا؟ تمہیں پتہ چل گیا ہے کیونکہ پھر آپ مجھے مما کے پاس نہیں نہ رہنے دیتے، مجھے گھسیٹ کے اپنے پاس لے جاتے۔ آپ کو تو مجھ سے بدلہ لینا تھا نا، میں نے آپ کو تھپڑ لگایا تھا۔ میری جان، تم وہ لڑکی ہو جو اپنی عزت کی حفاظت کر سکتی ہے۔ جس کی عزت پہ کوئی ہاتھ بھی اٹھانے کی کوشش کرے گا تو اس کا منہ توڑ دے گی۔ مجھے فخر ہے کہ تم میری بیوی ہو۔ اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے بولا تو وہ مسکراتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پہ ٹکا گئی۔ وہ اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے گیا۔ وہ آج پرسکون تھا کیونکہ آج اس کی بیوی اس کے پاس تھی۔